اللہ الرحمن الرحیم وأيضا إن اتحد معناه وتشخصه بدءا علم وبدونه متواطن إن تساوت أفراده ومشكك إن تفاوت بأولية أو أولوية وإن قصرت فإن ودي لكل ابتداء فمشترك وإلا مشترك وإلا فإن اشتهر في الثاني فمنقول ينسب إلى الناقل وإلا فحقيقة ومجاز. بس تو توجہ رکھیں اس بات پر کہ وہ ایزن اور بھی، اس بھی کا فائدہ شارح بتائے گا، اور یہ اس کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ بھی لا کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ بھی جو تقسیم ہے یہ مطلق مفرد کی جا رہی ہے. مزید بات اس پہ شرح کے اندر، جو مفرد ہے اس کے معنی واحد ہیں یا کثیر ہیں. مفرد کے معنی واحد ہوں گے یا کثیر ہوں گے. اگر مفرد کے معنی واحد ہوں تو دیکھا جائے گا کہ ازرو وضع متشخص ہیں یا ازرو وضع متشخص نہیں ہیں. اگر مفرد کے معنی واحد ہوں اور ازرو وضع متشخص ہوں تو اسے علم کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ علم. اگر ازرو وضع متشخص نہ ہوں تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا صدق تمام افراد پر علی سبیل التساوی ہے یا علی سبیل التساوی نہیں ہے. اس معنی کا اس کا صدق تمام افراد پر علی سبیل التساوی ہے یا علی سبیل التساوی نہیں ہے. اگر اس کا صدق تمام افراد پر علی سبیل التساوی ہو تو یہ کلی متواتی، اور اگر علی سبیل التساوی نہ ہو تو یہ کلی مشکک. تشکیک کی پھر آگے چند صورتیں بنتی ہیں. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے دو کی طرف اشارہ کیا، اولیت اولویت. شرح میں مزید اس پہ گفتگو ہوگی. بات ہے ذہن میں. یہ کب ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ یہ ہو گیا کہ اگر اس کے معنی واحد ہوں، اگر اس کے معنی کثیر ہوں، ایک سے زائد ہوں، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ہر معنی کے لیے ابتدان الگ وضع کے ساتھ وضع کیا گیا یا نہیں. ہر معنی کے لیے ابتدان الگ وضع کے ساتھ وضع کیا گیا ہو تو مشترک. اگر ہر معنی کے لیے ابتدان الگ وضع کے ساتھ وضع نہیں کیا گیا، بعض کے لیے وضع ہوا اور بعض دیگر میں استعمال شروع ہو گیا، تو معنی ثانی میں مشہور ہوا، معنی اول متروک ہو چکے یا نہیں. اگر معنی ثانی میں مشہور ہو گیا، معنی اول متروک ہو چکے، تو یہ منقول. سمجھے بات کو؟ معنی ثانی میں مشہور ہو گیا، معنی اول متروک ہو چکے، تو یہ منقول. ذہن میں رکھنا منقول کی پھر تین قسمیں ناقل کے لحاظ سے. ناقل کون ہے؟ اہل عرف، اہل اصطلاح یا اہل شرع. منقول عرفی، اصطلاحی اور شرعی، تین قسمیں یوں بن جاتی ہیں. اور اگر معنی ثانی میں مشہور ہو کر معنی اول متروک نہیں ہوئے، بلکہ معنی اول میں بھی استعمال ہوتا ہے، معنی ثانی میں بھی استعمال ہوتا ہے، معنی اول میں استعمال کے لحاظ سے اسے حقیقت کہا جائے گا، معنی ثانی میں استعمال کے لحاظ سے اسے مجاز بولا جائے گا. میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ خلاصہ ہے متن کا. مزید گفتگو شرح میں ہوگی. دوبارہ سمجھیں متن کا خلاصہ. ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَنْ إِنِ اتَّحَدَ مَعْنَاهُ فَمَعَ تَشَخُّصِهِ وَزْنٌ عَلَمٌ. دیکھا جائے گا کہ مفرد اس کے معنی واحد ہیں یا کثیر ہیں. مفرد کے معنی واحد ہیں یا کثیر ہیں. اگر مفرد کے معنی واحد ہوں تو اب دیکھا جائے گا کہ وہ معنی تو واحد ہیں، تو ازرو وضع متشخص ہیں یا نہیں ہیں. ازرو وضع متشخص ہوں تو علم، ازرو وضع متشخص نہ ہوں تو پھر یہ دیکھا جائے گا اس کے تمام افراد مساوی ہیں مساوی نہیں ہیں. اس کا صدق تمام افراد پر علی سبیل التساوی ہے یا علی سبیل التساوی نہیں ہے. اگر اس کا صدق تمام افراد پر علی سبیل التساوی ہو تو کلی متواتی، اور اگر اس کا صدق تمام افراد پر علی سبیل التساوی نہ ہو تو کلی مشکک. یہ اگر معنی واحد تھے. اگر معنی کثیر ہوں تو ہر معنی کے لیے ابتدان الگ وضع کے ساتھ وضع کیا گیا یا نہیں وضع کیا گیا. ہر معنی کے لیے ابتدان الگ وضع کے ساتھ وضع کیا گیا تو مشترک. ہر معنی کے لیے ابتدان الگ وضع کے ساتھ وضع نہیں کیا گیا تو پھر دیکھا جائے گا کہ معنی ثانی مشہور ہوئے، معنی اول متروک ہو چکے، یا ایسا نہیں ہے. معنی ثانی مشہور ہو گئے، معنی اول متروک ہو چکے تو منقول. منقول کی تقسیم ہوتی ہے ناقل کے اعتبار سے. ناقل کون ہے؟ ناقل اہل عرف ہیں، اہل شرع ہیں یا اہل اصطلاح ہیں. ناقل اہل عرف تو منقول عرفی، اہل اصطلاح تو منقول اصطلاحی، اہل شرع تو منقول شرعی. اور اگر ثانی میں مشہور اور اول متروک نہ ہوئے بلکہ کبھی ثانی میں استعمال کبھی اول میں استعمال، اول میں استعمال کے لحاظ سے اسے حقیقت کہا جائے گا، ثانی میں استعمال کے لحاظ سے اسے مجاز بولا جائے گا.
بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ متن کا خلاصہ، مزید باتیں انشاءاللہ شرح میں آتی ہیں، معنی کریں. اور بھی اگر متحد ہوں، شارح بتائے گا متحد کے معنی واحد کے، مزید بات شرح میں آتی ہے. اس مفرد کے معنی تو ساتھ تشخص وضعی کے علم ہے اور بغیر تشخص وضعی کے متواتی ہے. متواتی کب؟ اگر مساوی ہوں اس کے افراد، تو افراد کی تساوی کا مطلب بھی شارح بتا رہا ہے. اور مشکک ہے اگر متفاوت ہو اولیت کے ساتھ یا اولویت کے ساتھ. شارح بتائے گا کہ یہ بطور مثال کہا ہے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے، تشکیک کے افراد تشکیک کی اقسام دو میں منحصر نہیں ہیں. اور اگر کثیر ہوں تو اگر وضع کیا جائے ہر معنی کے لیے ابتداءً تو مشترک ہے، ورنہ اگر مشہور ہو گیا معنی ثانی میں منقول ہے، منصوب ہوگا ناقل کی جانب. ٹھیک ہے، تو ناقل 3 تھے تو منقول بھی 3 ہو جائیں گے. ورنہ کیا کہ وَإِن لَمْ يَشْتَهِرْ فِي الثَّانِي وَلَمْ يُتْرَكِ الْأَوَّلِ، ثانی میں مشہور نہیں ہوا اور اول متروک نہیں ہوا، تو حقیقت اور مجاز ہے. اول میں استعمال کے لحاظ سے حقیقت اور ثانی میں استعمال کے لحاظ سے مجاز ہے. شرح کل پڑھتے ہیں انشاءاللہ.